معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 46، حکم دوم۔ کرتبہ سے 4 میل دور عبد الرحمن سوم نے الزہرا کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا تھا۔ یہ سارا محل سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اسی محل کے مشرقی حال کو تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے فواروں پر مختلف قسم کے جانوروں کے مجسمے بنے ہوئے تھے جس کے منہ سے پانی نکلتا رہتا تھا۔ شاہی محل کے باغات میں دنیا کے چرند پرند جمع تھے۔ دیوان عام خوبصورتی اور سجاوٹ میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ درمیانی دروازے کے اوپر اس ملکہ کا مجسمہ نصب تھا جس کے نام پر یہ شہر اور محل منسوب کیے گئے تھے۔ شاہی محل کے اطراف میں امیروں کبیروں کے بہت سے محل تھے۔ کرتبہ کے زمانہ عروج میں وہاں 3800 مسجدیں، 60,000 محل، 2 لاکھ مکان، 700 حمام اور 80,000 دکانیں تھیں۔ کرتبہ شان و شوکت میں بغداد سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس شہر کی شہرت جرمنی کے اندرونی علاقے تک جا پہنچی تھی۔ ایک سکسین راہبر نے اسے آسائش عالم کا نام دیا تھا۔ کرتبہ کے زمانہ عروج میں اس کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ کرتبہ نہ صرف علوم و فنون اور صنعت و حرفت کا مرکز تھا بلکہ یہ پہلا مقام ہے جہاں شولری پیدا ہوئی۔ شولری عربوں کی سیرت کا ایک جزو ہے، لیکن شولری کے ضوابط و قواعد اور آداب جو آگے چل کر غرناطہ میں عروج تک پہنچے، ان کی بنیاد کرتبہ میں الناصر اور اس کے جانشین حکم کے عہد میں رکھی گئی تھی۔ اسی عہد کی شولری میں عورتوں کے احترام کا دستور مرتب تھا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ زمانہ ما بعد میں یورپ کے ملکوں میں جس شولری کا چرچا ہوا وہ الناصر، حکم اور منصور کے عہد میں ترقی کر چکی تھی۔ کرتبہ ہی میں غیر ملکی بہادر عربی شہ سواروں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچائے جاتے۔ اپنی محبوبہ کا نام چلا چلا کر لینے کے دن بیت گئے تھے۔ اب شولری کا مظاہرہ کرنے والے بہادر اپنی اپنی محبوبہ کی محبت کا نشان بازو یا خود پر لٹکا کر لڑتے۔ اس قسم کے ٹورنامنٹ اور مقابلے کرتبہ میں عام تھے۔ ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے عرب خواتین بھی موجود ہوتی تھیں۔ باب نمبر 47، ہشام دوم۔ حکم کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہشام جس کی عمر 11 سال تھی تخت پر بیٹھا۔ حکم نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے ہشام کو اپنا ولی عہد مقرر کرنے اور اس کی تخت نشینی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنی مملکت کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے ان سے ہشام کے حق میں حلف وفاداری لیا تھا۔ حکم نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کی نگرانی اپنے حاجب اور اپنے وزیر محمد بن ابی عامر کے سپرد کی تھی۔ وہ اس یقین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا کہ ان 2 امیروں اور ملکہ سب کی نگرانی میں اس کا بیٹا پرامن حالات میں تخت نشین ہو جائے گا۔ حکم کی موت کے بعد ہشام کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ مرحوم خلیفہ نے اپنے وزیر محمد بن ابی عامر کی امنگوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس نے بہت جلد پرانے حاجب کو الگ کر دیا۔ اس نے تمام سرداروں کو بھی راہ سے ہٹا دیا جو اس کے عروج میں حائل تھے۔ اس نے کئی صوبوں کے گورنروں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح جب سلطنت کے بڑے بڑے عہدیدار مٹ گئے تو محمد بن ابی عامر نے سلطنت کے تمام کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے خلیفہ کو محل میں مقید کر دیا۔ سلطنت کے کسی افسر کو خلیفہ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وزارت پر پوری طرح سے قبضہ کرنے کے بعد محمد بن ابی عامر نے حاجب المنصور کا لقب اختیار کیا اور اپنے لیے ایک عالی شان محل بنوایا۔ سکوں پر اس کا نام کندہ ہونے لگا۔ ہر فرمان پر اس کے دستخط ہونے لگے۔ خطبے میں اس کا نام بھی لیا جانے لگا۔ سلطنت کے بڑے بڑے آدمیوں سے رہائی پانے کے بعد اس نے فوج کی طرف توجہ کی۔ عربوں کو فوج سے نکال کر ان کی جگہ بربروں کو بھرتی کیا کیونکہ اسے ان پر زیادہ اعتماد تھا۔
ابن خلدون کے الفاظ میں اس نے عربوں کو دوسرے درجے کی حیثیت دے دی۔ ابن خلدون کے الفاظ میں اس نے 52 مہموں میں حصہ لیا، کسی ایک مہم میں بھی اس فوج کو شکست نہیں ہوئی۔ ان تمام مہموں میں اس کا پھریرا سر بلند ہی رہا۔ حکم کی موت کے بعد اہل جلیکیہ نے پھر بغاوت کی۔ المنصور نے بڑی اہمیت اور بہادری سے لیون اور نبزہ کو اپنا باج گزار بنایا اور ان علاقوں میں اپنے فوجی کتے مقرر کیے۔ اب اس نے کتلونیا کی طرف توجہ کی۔ اس نے برشلونہ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں سے فرانسیسی سرداروں کو نکال دیا۔ ایک مرتبہ پھر سلطنت کی حدود پرینیس سے آگے نکل گئی۔ مغربی افریقہ میں بھی اس کی فوجوں کو بہت زیادہ کامیابی ہوئی۔ 991 عیسوی میں ابی عامر نے چاہا کہ حاجب کے عہدے کو موروثی بنا دے۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اپنے مربی اور محسن کے بیٹے کو تخت سے اتار کر آئینی حکمران بنا سکتا تھا، لیکن وہ قوم سے بہت زیادہ خائف تھا۔ ہو سکتا تھا کہ عرب امراء حکمران خاندان کی تبدیلی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے، لیکن ہسپانوی آبادی کے خیالات برعکس تھے۔ مذہبی خیالات کی طرح شاہی خاندان سے وفاداری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ منصور نے اگرچہ ملک کو خوشحال اور پرامن بنا دیا تھا، لیکن ہسپانوی اس پر بھی اسے خلیفہ کو قید کرنے والا سمجھ کر اس سے نفرت کرتے تھے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو وزارت میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خلیفہ سے بھی ایک برائے نام فرمان حاصل کر لیا تھا۔ 996 عیسوی اس نے سید اور ملک کریم کے القاب اختیار کر لیے تھے۔ یہ مشہور و معروف انسان 1002 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ شمالی ہسپانیہ کے عیسائی حاجب المنصور کے نام سے کامتے تھے۔ اس کی فوجی قابلیت نے اسے اپنی فوج کا محبوب بنا دیا تھا۔ اس نے ہسپانیہ کی فوج کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ وہ علوم و فنون کا دلدادہ تھا۔ اس کے عہد میں زراعت اور صنعت نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ رینو کے الفاظ میں مسلم ہسپانیہ کی ترقی اپنے کمال تک پہنچ چکی تھی۔ المنصور نے عالموں اور فاضلوں کی بہت قدر کی۔ اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز وسائل اختیار کیے تھے، لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے اختیارات کو نرمی سے برتا۔ اس کا عدل و انصاف ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر تھا۔ المنصور کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک المظفر کے لقب سے حاجب تھا۔ اس نے امور سلطنت میں اپنے باپ کی پیروی کی۔ اس نے کئی ایک عیسائی قبیلوں کو شکست دی۔ اس کے عہد میں فارغ البالی میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک پرانے مصنف کے الفاظ میں وہ بڑے مزے کے دن تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بنو عامر لوگوں کے دل میں جگہ نہ پا سکے۔ اگر وہ حکمرانوں کے نام پر حکومت کرنے پر ہی اکتفا کرتے تو اس صورت میں ان حاجیوں کا اقتدار کافی مدت تک قائم رہتا، لیکن ان کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات نے انہیں ملک میں بہت زیادہ مقبول نہ ہونے دیا۔ انہوں نے بہت جلد تخت پر قابض ہونا چاہا۔ اس طرح انہوں نے شہزادوں اور اموی قبیلے کو اپنا دشمن بنا لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقیہوں اور عوام سے الگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی الناصر کے عہد کے بعد واقعات نے جزیرہ نہائے ہسپانیہ میں انقلاب کی راہ پیدا کر دی تھی۔ قدیم عرب سوسائٹی ختم ہو چکی تھی۔ مختلف اقوام کے اتحاد کے لیے جو سرگرمیاں کی گئی تھیں، ان کی وجہ سے قدیم عرب اشراف ختم ہو گئے اور آہستہ آہستہ پرانے تاریخی نام بھی باقی نہ رہے۔ درباریوں کا اس تبدیلی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کے اثر و رسوخ اور ان کی دولت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اس دور میں سب سے زیادہ اقتدار بربری اور سکلبی جرنیلوں کو حاصل تھا۔ حاجب المنصور کے عہد میں انہوں نے بہت ترقی کی تھی۔ ہسپانیہ کی مادی ترقی نے وہاں کی سوسائٹی میں ایک نئے مجلسی عنصر کو پیدا کر دیا تھا، یعنی درمیانہ طبقہ۔ ملک کے عمومی حالات میں اب تاجروں، سوداگروں اور صنعتی جماعتوں نے نمایاں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، لیکن ان نئے حالات نے نئی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ دولت کی فراوانی
اور نئے طبقوں کے پیدا ہو جانے کے سبب طبقاتی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس زمانے کی ہسپانوی تاریخ میں ان تمام مشکلات کو دیکھا جا سکتا ہے جو موجودہ زمانے کے مدبروں کو درپیش ہیں۔ سول اور فوجی حکام کی باہمی رقابت، آقاؤں کے خلاف مزدوروں کی نفرت، سماج کے بڑے طبقوں کے خلاف عوام کے جذبات۔ راجدھانی کے مجلسی حالات ایسی صورت اختیار کر چکے تھے کہ وہاں معمولی گڑبڑ سے امیروں اور غریبوں میں تصادم پیدا ہو جاتا تھا۔ کرتبہ میں بہت سے کارخانے تھے جن میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے۔ یہ مزدور ہر لمحہ کسی ایسے فساد کے منتظر رہتے تھے جس کی بدولت انہیں امیروں کو لوٹنے کا موقع مل سکے، لیکن دولت مند طبقہ بنو عامر کی مخالفت میں ان خطرات کو بھول چکا تھا۔ حاجب المظفر کی موت 1008 عیسوی کے بعد ہسپانیہ پر مصیبت نازل ہو گئی۔ بنو عامر خود تو تباہ ہوئے، لیکن ان کی تباہی کے ساتھ ہسپانیہ کی سلطنت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ حاجب المظفر کی موت کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن سنچول اس کا جانشین ہوا۔ عوام اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس پر بھی خلافت پر قبضہ کرنا چاہا۔ اس نے ہشام دوم کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اپنا جانشین نامزد کر دے۔ اس کے اس طرز عمل کے سبب کرتبہ کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ جب سنچول ایک بغاوت فروغ کرنے کے لیے شمال کی طرف گیا تو کرتبہ میں بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا رہنما اموی شہزادہ محمد تھا۔ بنو عامر کے محل کو لوٹ کر اسے آگ لگا دی گئی۔ ہشام نے محمد کے حق میں تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ محمد نے المہدی کا لقب اختیار کیا۔ محمد المہدی نے عبد الرحمن سنچول کو شہری حقوق سے محروم کر کے اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ کرتبہ کا یہ جوش و خروش دوسرے شہروں تک بھی جا پہنچا۔ بہت تھوڑی مدت میں مہدی کے جھنڈے تلے بہت بڑی فوج جمع ہو گئی۔ انقلاب فرانس کے زمانے کی فوجوں کی طرح اس بڑی فوج کے افسر درمیانے طبقے کے لوگ تھے۔ مہدی کی اس عوامی تحریک نے آگے چل کر ہسپانیہ میں اموی اقتدار کو ختم کر دیا۔ سنچول گرفتار ہو کر مارا گیا۔ نیا خلیفہ زیادہ دیر تک حکومت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے طرز عمل سے بہت سی سیاسی جماعتوں کی ہمدردی کھو دی۔ بربریوں نے تخت کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا۔ یہ نیا امیدوار سلیمان ایک اموی شہزادہ تھا۔ اب کرتبہ میں فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان فسادات میں دونوں جماعتوں کی طرف سے بڑے بڑے ظلم کیے جاتے۔ مہدی نے ہشام دوم کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب سلیمان نے کشتالہ اور لیون کے عیسائیوں سے امداد طلب کی۔ مہدی نے اہل کشتالہ کو مدد دینے کے لیے پکارا۔ اس طرح چند مہینوں کے اندر عرب عیسائی قبیلوں کو اپنی شرطیں لکھوانے کی جگہ اب ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ عیسائیوں نے اس شرط پر امداد دینی قبول کی کہ الناصر اس کے حاجب نے جو نئے علاقے فتح کیے تھے ان سے ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس شرط کی روح سے عربوں کو 200 کے قریب شہر اور قلعے چھوڑنے پڑے۔ لڑائی کے دوران میں کبھی مہدی کی فوجیں کرتبہ پر قبضہ کر لیتیں اور کبھی وہ سلیمان کی فوجوں کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ ہر فاتح اسے مفتوحہ شہر سمجھ کر شہر میں لوٹ مچاتے۔ عبد الرحمن سوم کی بنوائی ہوئی خوبصورت عمارت الزہرا کو بھی نقصان پہنچا۔ اس خانہ جنگی میں مہدی مارا گیا۔ سلیمان نے ہشام کو تخت سے علیحدہ کر کے اپنا بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے لیے مستعبین باللہ کا لقب اختیار کیا۔ وہ زیادہ دیر تک حکمران نہ رہ سکا۔ ایک دوسری بغاوت نے اسے ختم کر دیا۔ اب ادریسی خاندان کا ایک فرد علی تخت پر بیٹھا، لیکن اس کے بہت جلد قتل ہو جانے کے بعد اس کا بھائی قاسم تخت پر بیٹھا، مگر بہت جلد بربریوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسے کرتبہ چھوڑنا پڑا۔ اب اہل کرتبہ نے ایک اموی شہزادے عبد الرحمن کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک حکومت نہ کر سکا۔ اس کے بعد 2 اموی شہزادوں کو ایک دوسرے کے بعد تخت پر بٹھایا گیا۔ ان برائے نام حکمرانوں کے بعد ہسپانیہ میں اموی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اہل کرتبہ نے تھوڑی مدت کے لیے یحییٰ بن علی کی اطاعت قبول کر لی،
لیکن 1035 میں اس کی موت کے بعد کرتبہ میں جمہوریت قائم کر لی گئی۔ کرتبہ کی جمہوریت 40 سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ اشبیلیہ کے بادشاہ نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ باب نمبر 48 چھوٹے چھوٹے بادشاہ۔ کرتبہ کی سیاسی شورش نے صوبائی گورنروں اور دوسرے بڑے بڑے سرداروں کو موقع دے دیا کہ وہ اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیں۔ مالکا، الجزائر اور آس پاس کے اضلاع پر بنو حمود نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ ان علاقوں پر ان کی حکومت 1057 تک قائم رہی، جبکہ غرناطہ کے بادشاہ نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ غرناطہ پر ایک بربر سردار دادی نے قبضہ کر لیا۔ اس شہر پر 1090 تک اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ اشبیلیہ المغرب بیت پر بنو احاد کا قبضہ تھا۔ اشبیلیہ المغرب بیت پر بنو عباد کا قبضہ تھا۔ اس خاندان کا بانی اشبیلیہ کا بڑا قاضی ابو القاسم محمد المعروف ابن عباد تھا۔ بنو عباد کا سب سے آخری حکمران معتمد تھا، جسے یوسف نے افریقہ میں جلا وطن کر دیا تھا۔ تلیلتا پر بنو ذنون کا قبضہ تھا۔ یہ حکمران اپنی شان و شوکت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اس خاندان کے آخری حکمران قادر نے اس شہر کو 1075 میں انفاسو کے حوالے کر دیا۔ بنو یہود نے سرکستہ پر 1118 تک قبضہ رکھا۔ ان شہروں کی طرف بلنسیا، مرسیہ اور المریہ پر بھی آزاد سرداروں کی حکومت رہی۔ بحیرہ روم کے بہت سے جزیروں پر مجاہد بن عبداللہ کا قبضہ رہا۔ وہ ایک بہادر سپاہی اور تجربہ کار ملاح تھا۔ اس کے پاس بہت بڑا سمندری بیڑا تھا، جس کی مدد سے وہ اٹلی اور فرانس کے ساحلی شہروں پر حملہ کرتا رہتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا، عیسائیوں کا جہاز بحیرہ روم میں سے نہیں گزر سکا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ سب کے سب علوم و فنون کے سرپرست تھے۔ ان میں سے ہر بادشاہ علوم و فنون کی سرپرستی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک صاحب قلم تھے۔ اشبیلیہ کا آخری بادشاہ معتمد بہت بڑا شاعر تھا۔ بطلیوس کے بادشاہ مظفر نے 50 جلدوں میں کتاب المظفری لکھی۔ ایک عرب نے ٹھیک لکھا ہے کہ مالا ٹوٹ گئی اور موتی بکھر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اپنی اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لیں، لیکن اس پر بھی علم و حکمت کا دیا جلتا رہا۔ علوم و فنون پر زوال آنے کی بجائے انہیں فروغ حاصل ہوا۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں میں اتحاد ہوتا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ عیسائی ہسپانوی کی روک تھام کر سکتے تھے۔ ان کی باہمی رقابت سے عیسائیوں کی سرگرمیاں مزید تیز تر ہو گئیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی نااتفاقی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے کئی ایک نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عیسائیوں سے معاہدے کیے۔ 1055 میں کشتالہ اور لیون کے بادشاہ فرڈینڈ اول کو خراج دینا منظور کر لیا۔ اس بادشاہ نے 1059 میں وفات پائی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا معتمد اشبیلیہ کا بادشاہ بنا۔ 1075 میں معتمد نے کرتبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بہت جلد تلیلتا کے بہت سے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ فرڈینڈ اول کی موت کے بعد 1065 میں اس کا بیٹا الفانسو ششم تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے نکال کر لیون، کشتالہ اور نبرا پر قبضہ کر کے شہنشاہ کا لقب اختیار کر لیا۔ باج گزار عرب حکمرانوں کو ختم کر کے وہ سارے جزیرہ نما پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ 1075 میں ذنون خاندان کے آخری حکمران قادر نے تلیلتا کو اس کے حوالے کر دیا۔ فرڈینڈ کے غرور نخوت کی اب کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ غرناطہ، بطلیوس اور چند ایک دوسرے شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ رہ گیا۔ ان شہروں کو بھی اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے امداد کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جزیرہ نمائے ہسپانیہ میں عربوں کے باہمی اختلافات کے باعث مشترکہ دشمن کا متحد ہو کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے امداد کے لیے
سمندر پار کے مسلم ملکوں کو پکارا۔ جب ہسپانیہ میں اسلامی سلطنت اس طرح پارا پارا ہو رہی تھی تو اس وقت مغربی افریقہ میں ایک نئی طاقت ظاہر ہو چکی تھی۔ صحرائی بربریوں نے اسلام قبول کر کے سینیگیمیا سے البحریہ تک ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی۔ ان کے بادشاہ مرابط کہلاتے تھے۔ مشہور و معروف یوسف بن تاشکین ان کا حکمران تھا۔ یوسف بن تاشکین کو بغداد کے خلیفہ نے امیر المومنین کا خطاب دیا۔ ہسپانیہ کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے اصرار پر یوسف بن تاشکین اکتوبر 1076 عیسوی میں ہسپانیہ کے ساحل پر اتر پڑا۔ اشبیلیہ کے قریب معتمد اور دوسرے حکمرانوں کی فوج اس کے ساتھ مل گئی۔ اتحادی فوج نے بتلیوز کی طرف کوچ کیا۔ الفانسو نے سکرالیہ کے مقام پر اس فوج کا مقابلہ کیا۔ عرب فوج کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تھی۔ الفانسو کی فوج میں 60,000 سپاہی تھے۔ 23 اکتوبر 1086 عیسوی میں خون ریز لڑائی ہوئی۔ ابن الاسیر کے بیان کے مطابق الفانسو صرف 300 سواروں کے ہمراہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ الفانسو کی اس شکست نے لیون کی عیسائی سلطنت کو تھوڑی مدت کے لیے شل کر دیا۔ اس موقع پر یوسف بن تاشکین زیادہ دیر ہسپانیہ میں نہ رہا۔ اگلے سال اس نے ہسپانوی بادشاہوں کو ان کی مملکت سے نکال کر انہیں مرابطین کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب تقریباً سارے ہسپانیہ پر مراکو کے شہنشاہ کی حکومت تھی۔ ٹوزی کے بیان کے مطابق مذہبی پیشواؤں کو دسی گاتھوں کے عہد میں جو اقتدار حاصل تھا، اسی قسم کا اقتدار مرابطین کے عہد حکومت میں مسلمان فقیوں کو حاصل ہو گیا۔ ان فقیوں کا اس قدر اثر تھا کہ انہوں نے سلطنت مرابطہ میں امام غزالی کی مشہور و معروف احیاء العلوم الدین کو ضبط کر دیا۔ جب تک یوسف زندہ رہا، ہسپانیہ کے عیسائیوں پر خوف و ہراس طاری رہا۔ اس نے 1106 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو الحسن تخت پر بیٹھا۔ ایک مورخ کے الفاظ میں وہ بعض باتوں میں اپنے باپ سے پیچھے تھا۔ اس نے کئی ایک لڑائیوں میں عیسائی قبیلوں کو شکست دی۔ اس نے میڈرڈ اور لزبن کے علاوہ کئی ایک دوسرے شہروں کو فتح کر لیا، لیکن بہت جلد عیسائیوں نے دریائے تاجہ پار کر کے 3 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جب المرابطین ہسپانیہ میں مصروف تھے تو اس وقت افریقہ میں حالات نئی صورت اختیار کر رہے تھے۔